الصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ روز الریاحین صفحہ 125 پر ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ ایک نوجوان خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور طواف کرتے ہوئے صرف درود پاک پڑھ رہا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ صرف درود پاک ہی پڑھتے جا رہے ہیں؟ کوئی اور دعا طواف کعبہ کرتے ہوئے جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں آپ کو وہ دعائیں آتی نہیں ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ صرف درود پاک پڑھ رہے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا کہ دعائیں تو مجھے آتی ہیں، مگر بات یہ ہے کہ میں اور میرے ابو، میرے والد صاحب دونوں حج کے لیے نکلے تھے، اور والد صاحب جو تھے وہ راستے میں بیمار ہو کر فوت ہو گئے۔ ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، آنکھیں الٹ گئیں اور پیٹ پھول گیا۔ میں بہت رویا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا تو میں نے خواب میں ایک سفید لباس میں ملبوس ایک معطر ان کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی، بہت پیاری سی ہستی تھی، ان کی میں نے زیارت کی۔ انہوں نے میرے والد مرحوم کی میت کے قریب تشریف لا کر اپنا نورانی ہاتھ ان کے چہرے اور پیٹ پر پھیرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے مرحوم باپ کا چہرہ جو سیاہ پڑ چکا تھا دودھ سے زیادہ سفید اور روشن ہو گیا، اور جب پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو پیٹ بھی جو پھولا ہوا تھا وہ بھی اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ جب وہ بزرگ واپس جانے لگے تو میں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور عرض کی یا سیدی، اے میرے سردار، آپ کو اس کی قسم جس نے آپ کو اس جنگل میں میرے والد مرحوم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ کون ہیں؟ تو آگے سے بزرگوں نے جواب دیا، فرمایا تو ہمیں نہیں پہچانتا؟ ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تیرا یہ باپ بہت گناہ گار تھا، مگر ہم پر باکثرت درود شریف پڑھتا تھا۔ جب اس پر یہ مصیبت نازل ہوئی تو اس نے ہم سے فریاد کی، لہٰذا ہم نے اس کی فریاد سنی اور اس کی مدد کی، اور ہم ہر اس شخص کی فریاد رسی کرتے ہیں جو اس دنیا میں ہم پر زیادہ درود بھیجتا ہے۔ کیا خوب بہاریں ہیں درود پاک کی۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ ہم حسد کے بارے میں سن رہے تھے، تو حسد ایک جیلسی ہونا، حسد کرنا دوسرے سے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں سڑنا، یہ ایک ایسی بیماری ہے، پہلے بھی ہم سن چکے ہیں، کہ جس کی وجہ سے بندے کی زندگی کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ جتنے زندگی کے دن اس نے گزارنے ہیں وہ بھی صحیح نہیں گزار سکتا بیچارہ۔ تو اس حوالے سے ہم چند باتیں سنیں گے۔ ہر حسد ایک سا نہیں، ہر جیلسی ایک جیسی نہیں ہے، اس کی 4 قسمیں ہیں، 4 طرح کا حسد ہوتا ہے۔ لہٰذا جب بھی دل میں کسی کی نعمت چھن جانے کی خواہش پیدا ہو کہ فلاں کے پاس یہ نعمت ہے، مال ہے یا کوئی اور نعمت ہے، اگر یہ خواہش پیدا ہو کہ اس سے یہ جو اس کی نعمت ہے یہ چھن جائے، تو ہمیں غور کرنا ہے کہ ان 4 قسموں میں سے کون سی قسم ہے حسد کی جو اس پر وارد آتی ہے، جس طرح کا حسد ہمیں ہوا ہے۔ 4 قسمیں کون سی ہیں سنتے ہیں۔ تفسیر نعیمی جلد 1 صفحہ 614 پر
درج کیا گیا کہ حسد کے 4 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ حاسد دوسروں کی نعمت کا زوال چاہے، کہ خواہ مجھے نہ ملے مگر اس کے پاس سے جاتا رہے، یعنی کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ مجھے ملتی ہے نہ ملے، ملتی ہے مل جائے، نہیں ملتی تو نہ ملے، لیکن یہ جو شخص ہے اس کے پاس سے ختم ہو جائے یہ نعمت۔ اس قسم کا حسد کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے کسی کے پاس مال ہے تو بندہ کہے میرے پاس نہیں آتا تو اس کے پاس سے بھی ختم ہو جائے، تو اس قسم کا حسد کرنا کبیرہ گناہ کہا گیا۔ اس کے علاوہ دوسری قسم ہے کہ حاسد دوسرے کی نعمت خود لینا چاہے، کہ فلاں کا باغ یا اس کی جائیداد میرے پاس آ جائے یا اس کی ریاست کا میں مالک بنوں۔ یہ حسد بھی مسلمانوں کے حق میں حرام ہے۔ پہلے میں یہ تھا چاہے مجھے نہ ملے لیکن اس کے پاس سے چلا جائے، دوسرے میں یہ ہے کہ مجھے ملے، تو یہ بھی مسلمانوں سے حرام ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ حاسد اس نعمت کے حاصل کرنے سے خود تو عاجز ہے، خود تو وہ نعمت حاصل نہیں کر سکتا وہ، لیکن دوسرے کی نعمت چھن جانے کی خواہش کرے، یہ بھی حسد ہے، اور اس طرح کا حسد مسلمانوں سے منع ہے کہ مسلمان سے اس طرح کا حسد کیا جائے۔ چوتھا درجہ جو کہ جائز ہے، دوسروں کی نعمت دیکھ کر ہم کیا کریں، کیا سوچیں کہ یہ چیز جائز ہو جائے اور اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب نہ بنے، وہ چوتھی صورت یہ ہے کہ جو نعمت کو دیکھ رہا ہے وہ یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اوروں کے پاس بھی رہے، مجھے بھی مل جائے، یعنی اوروں کا زوال نہ چاہے، اپنی ترقی کا خواہش مند ہو، اسے رشک کہتے ہیں، اور اس کو جائز قرار دیا گیا کہ اگر کسی کے پاس مال ہے تو بندہ یہ خواہش کرے یا اللہ مجھے بھی اتنا مال عطا فرما، اس کو رشک کہا گیا۔ اگر کسی کے پاس کوئی اور نعمت ہے بندہ کہے یا اللہ مجھے بھی عطا فرما، لیکن یہ خواہش نہ کرے کہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے، تو اس کو رشک کہا گیا، اور رشک جو ہے یہ جائز صورت بنتی ہے حسد کی۔ رشک جو ہے اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ اب اگر ہمیں کسی کوئی نعمت نظر آتی ہے تو وہ حسد ہے یا رشک ہے، اس پر ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ اگر تو ہمارے دل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نعمت مجھے مل جائے اور اس کے پاس سے ختم ہو جائے تو پھر تو یہ حسد ہے، لیکن اگر ہمیں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما جو اس کے پاس ہے، تو یہ رشک ہے۔ صرف تھوڑا سا فرق ہے اس کے اندر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نہیں ہے مگر 2 شخصوں پر، ایک وہ شخص جسے خدا عز و جل نے قرآن سکھایا، وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے پڑوسی نے سنا، ایک بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، دوسرا اس کا پڑوسی ہے وہ اس کی تلاوت سنتا ہے، اس کے پڑوسی نے سنا تو کہنے لگا کاش مجھے بھی ویسا ہی دیا جاتا جو فلاں شخص کو دیا گیا، تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا، میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ خدا عز و جل نے اسے مال دیا، وہ اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، کسی نے اس کو دیکھ کر یہ کہا کاش مجھے بھی ویسا ہی دیا جاتا جیسا فلاں شخص کو دیا گیا، تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا، یعنی اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتا، اس کو رشک کہا جاتا ہے، اور یہ صحیح بخاری شریف کی ہم نے حدیث سنی۔ آگے اسی طرح قابل رشک کون؟ صحابہ اکرام کے بارے میں سنتے ہیں کہ صحابہ کس طرح کا رشک کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر تھے تو انہوں نے عرض کی مالدار بڑے درجے اور دائمی نعمت لے گئے۔ فرمایا وہ کیسے؟ عرض کی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، مگر وہ خیرات کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ سکھاؤں جس سے تم آگے والوں کو پکڑ لو اور پیچھے والوں سے آگے بڑھ جاؤ، اور تم سے کوئی افضل نہ ہو سوائے اس کے جو تمہارے جیسا عمل کرے۔ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا ہر نماز کے بعد
33 بار تسبیح، تکبیر اور حمد کرو، یعنی سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ حضرت سیدنا ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر مہاجر فقراء حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لوٹے اور عرض کی ہمارے اس عمل کو ہمارے مالدار بھائیوں نے سن لیا تو انہوں نے بھی یوں ہی کیا۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ عز و جل کا فضل ہے جسے چاہے دے۔ نیکیوں پر رشک کی ایک اور روایت ملاحظہ کریں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مؤذنین یعنی اذان دینے والے ہم سے ثواب میں بڑھ جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے وہ اذان کے کلمات کہتے ہیں تم بھی کہہ لیا کرو، جب فارغ ہو جاؤ تو دعا کرو، دیے جاؤ گے۔ سنیں ابی داؤد کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ جو اذان دینے والے ہیں، اذان تو ایک ہی بندہ دیتا ہے نا، تو وہ تو زیادہ ثواب کما گیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے، جو وہ اذان والا کہتا ہے تم بھی اذان کا جواب دو، وہ اللہ اکبر کہتا ہے تم بھی اللہ اکبر کہو، وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو، یعنی اذان کا جواب دو۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب فارغ ہو جاؤ تو اذان دینے والا بھی دعا کرتا ہے تم بھی دعا کرو، تو تم بھی دیے جاؤ گے، جو اذان دینے والے کو دیا جائے گا تمہیں بھی دیا جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دوستوں میں، پیارے آقا فرماتے ہیں میرے دوستوں میں زیادہ قابل رشک میرے نزدیک وہ مسلمان ہے جو کم سامان والا، نماز کے بڑے حصے والا، اپنے رب عز و جل کی عبادت خوب اچھی طرح کرنے والا اور خفیہ یعنی لوگوں میں چھپا ہوا، اور اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہیں کیے جاتے، اور اس کا رزق با قدر ضرورت ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ پھر فرمایا اس کی موت جلد آ جائے، اس پر رونے والیاں کم ہوں اور اس کی میراث تھوڑی ہو۔ اس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دوست قرار دیا۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ وہ کم سامان والا ہو، اس کی نمازوں کے اندر اس کی زیادہ ترتیب ہو، نمازی ہو، اپنے رب عز و جل کی خوب عبادت کرتا ہو، اور اللہ پاک اور لوگوں سے چھپا ہوا ہو، لوگ اس کو نیک نہ بھی کہیں لیکن لوگوں سے چھپا ہوا بھی ہو، اس کی طرف لوگ اشارے نہ بھی کرتے ہوں کہ وہ دیکھو اللہ کا نیک بندہ جا رہا ہے، لوگوں کے اندر چاہے وہ چھپا ہوا ہے اور اس کو رزق بھی با قدر ضرورت ہے، اس کے بعد زیادہ رزق بھی نہیں ہے، زیادہ پیسے بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ صبر کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرا دوست ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ رشک ہے تو فلاں کو اللہ پاک نے اتنی حکومت دی ہے، یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ وہ بڑے عہدے پر ہے، تو بندہ اگر اس میں رشک کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی بدکار پر کسی کی نعمت کی وجہ سے رشک نہ کرو۔ اگر کسی بدکار کے پاس کوئی نعمت ہے تو اس کی نعمت دیکھ کے رشک نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ مرنے کے بعد کس چیز سے ملے گا۔ تو اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ ہمیں رشک کرنا ہے تو وہ نیکیوں والے کاموں میں کرنا ہے، عبادات کے اندر رشک کرنا ہے۔ اگر کوئی نمازی ہے تو وہ ان نمازیوں پر رشک کرے جو صبح تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ ان پر رشک کرے جو قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو وہ ان عبادت کرنے والوں پر رشک کرے جو وہ شخص خود عبادت نہیں کرتا۔ چند حدیث سنتے ہیں، اس کے بعد سنتیں ادا کرتے ہیں۔ حسد شیطانی کام ہے، کیونکہ سب سے پہلا آسمانی گناہ حسد ہی تھا، شیطان نے سب سے پہلے حسد کیا تھا، اور حسد جو ہے یہ شیطان کا ہتھیار بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب ہے حسد کرنا، جو دوسروں کی نعمت سے جلنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی نعمتوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نعمتوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ عرض کی گئی وہ کون ہیں؟
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کو اللہ کی نعمتوں کا دشمن قرار دیا گیا۔ اسی طرح آگے لکھا ہے حضرت سیدنا ابو لیث نصر بن محمد سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ القوی تنبیہ الغافلین میں نقل کرتے ہیں کہ حسد کرنے والا اپنے اللہ سے مقابلہ کرتا ہے۔ اتنا برا شخص ہے حسد کرنے والا۔ حضرت سیدنا امام غزالی لکھتے ہیں حسد اس لیے بہت بڑا گناہ ہے کہ حسد کرنے والا اللہ پاک پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو نعمت دی مجھے نہیں دی، تو حسد کرنے والا اللہ کی نعمتوں پر اعتراض کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد کرنے والے، چغلی کھانے والے اور کاہن یعنی جادوگر کا مجھ سے اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا تم میں پچھلی امتوں کی بیماری حسد اور بغض تھی، یہ مونڈ دینے والی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بال مونڈتی ہے، لیکن یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ حسد جو ہے اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ آئیے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سلام کی سنتیں اور آداب سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ السلام علیکم کے 11 حروف کی نسبت سے سلام کرنے کی 11 سنتیں اور آداب۔ نمبر 1، مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے۔ نمبر 2، سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال، عزت، آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے اور میں ان میں کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں۔ نمبر 3، دن میں کتنی ہی بار آمنا سامنا ہو، کسی کمرے وغیرہ میں بار بار آنا جانا ہو، وہاں موجود مسلمانوں کو ہر بار سلام کرنا ثواب کا کام ہے۔ سلام میں پہل کرنا سنت ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا اللہ کریم کا قرب پا لیتا ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے آزاد ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے سلام کہنے والا تکبر سے آزاد ہے۔ سلام میں پہل کرنے والے پر، جو بندہ پہلے سلام کرتا ہے اس پر 90 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جیسے السلام علیکم یعنی تم پر سلامتی ہو کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ساتھ میں ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو بھی کہیں تو 20 نیکیاں ملتی ہیں، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں اس کو بھی شامل کر لیا جائے تو سلام کرنے کی 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ بعض لوگ سلام کے ساتھ جنت المقام اور دوزل الخرام کے الفاظ بڑھا دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ بعض لوگ معاذ اللہ مذاقن یہاں تک بک دیتے ہیں آپ کے بچے ہمارے غلام۔ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کم از کم السلام علیکم اور اس سے بہتر ورحمت اللہ ملانا اور سب سے بہتر وبرکاتہ شامل کرنا اور اس پر زیادت یعنی اضافہ نہیں۔ سلام کرنے والے نے السلام علیکم کہا تو یہ جواب میں وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہے، اور اگر اس نے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا تو جواب دینے والا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہے، اور اگر اس نے وبرکاتہ تک کہا تو یہ بھی اتنا ہی کہے یعنی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح جواب دینے والے کو 30 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ سلام کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ سلام اور سلام کا درست تلفظ یاد فرما لیں، پہلے میں کہتا ہوں آپ سن کر دہرائیے اور سنتیں ادا کیجیے۔ آپ بھی پڑھیں انشاءاللہ ثواب بھی حاصل ہوگا، اگر کوئی غلطی ہے تو وہ نکل جائے گی۔ بعض اوقات کہتے ہیں السلام علیکم، یہ بھی غلط ہے۔ السلام علیکم یہ بھی غلط ہے۔ بعض اوقات تو اس کا مطلب یہ بھی بن جاتا ہے تم پر اللہ کی لعنت ہو، تو ہم نے تو کہنا تھا تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم پر سلامتی نازل ہو، اور ہم نے کہہ دیا السلام علیکم۔ السلام علیکم
اور ہم نے اسے کہہ دیا تم پر لعنت ہو، تو ایسا نہیں کہنا، بلکہ آپ دہرائیے، انشاءاللہ درست ہو جائے گا۔ السلام علیکم، جی السلام علیکم ہے، کاف کے اوپر پیش ہے، السلام علیکم، السلام علیکم نہیں ہے، کاف کے اوپر اگر زبر ہوتا ہے نا پھر کم ہونا تھا، تو السلام علیکم۔ اسی طرح اگر ورحمۃ اللہ مولانا ہو تو ورحمۃ اللہ پڑھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح جواب دینے والا کہے گا وعلیکم السلام نہیں کہے گا، واسلام نہیں کہے گا، بلکہ وعلیکم السلام۔ آپ بھی پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کیا میں غلط بولتا ہوں۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ مثال کے طور پہ اگر ہمیں کوئی کہتا ہے السلام علیکم، آپ پر سلامتی نازل ہو، اور ہم آگے سے کہیں وعلیکم السلام، یعنی تم پر، فرض کریں اس کا ترجمہ غلط ہو جاتا ہے نا، ترجمہ پیش کو زبر پڑھ دیا، تو اس نے کہا تم پر رحمت نازل ہو، اور ہم نے کہا اور تم پر اللہ کی لعنت ہو، تو اگر تو وہ بندہ عربی سمجھتا ہوگا یا اسے مطلب کا سمجھ آ جائے گا تو وہ تو ہمیں پکڑ لے گا، بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو آگے سے، تو ہم نے درست کہنا ہے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، میم کے اوپر پیش ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، آمین، سنت عطا فرمائے۔